اور اتر پردیش کے ضلع بجنور کے جوگی رام پور میں وشو پرسدھ درگاہ عالیہ نجف ہند میں ہر سال 4 दिवसीय سالانہ مجلس میں دیش ہی نہیں بلکہ ودیشوں سے بھی زائرین مولا علی کی درگاہ پر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے تحاشا گرمی کے باوجود زائرینوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر وبھن انجمنوں دوارا علم، زلجنا، تابوت آدی کے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ اس موقع پر نوخوانی اور مرثیہ بھی پڑھے گئے۔ اور جو بھی اس انتظامیہ سے منسلک ہیں، شمیر شمسی صاحب، میں ان سبوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی بارگاہ میں پھر سے خطابت کا شرف بخشا۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ہندوستان ماشاءاللہ اپنی عزاداری اور امام بارگاہوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کوئی ایسا شہر نہیں ہے اس ملک میں کہ جہاں امام حسین کی بارگاہ نہ ہو یا اہل بیت کی بارگاہ نہیں ہو، مگر یہ درگاہ عالیہ نجف ہند یہ وہ واحد درگاہ ہے کہ جس کو پورے ہندوستان میں نجف ہند کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں خود مولا کائنات کی آمد ہوئی اور خود مولا کائنات کی تشریف آوری کے بعد یہاں درگاہ تعمیر ہوا۔ یہاں راجو دادا کا مزار ہے، وہ تمام واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میں خود مجھے اس چوکھٹ سے مولا کے صدقے سے اللہ نے بے شمار نوازا ہے۔ اور یعنی ایک وقت تھا تقریباً 5-6 سال پہلے جب میں نے یہاں مجلس پڑھی تھی تو اس وقت شاید لوگ مجھے نہیں جانتے تھے، مگر اس کے بعد سے اس چوکھٹ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی محبتوں سے مومنین نے مجھے نوازا۔ تو میرا یہی پیغام ہے پوری دنیا کو کہ اور بالخصوص ہندوستان کے لوگوں کو کہ اس درگاہ عالیہ میں آپ آئیں، اور میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بارگاہ میں بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات، یعنی